بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. شیئا، کسی کو بھی شریک نہ کرو. شیئن نکرہ ہے، یہ نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے اور یہ بات سمجھاتا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. انسان زبان سے تو کہے جائے کہ میں موحد ہوں اور اعمال بھی موحدین کے ساتھ کرے، لیکن دل کے اندر تصور تخیل کے اندر شرک جیسی کوئی خباثت ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ کے توحید کے اوپر، اللہ کی اسماء و صفات کے اوپر، الوہیت ربوبیت کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد اگر انسان کا ذہن چلا جائے غیروں کے اوپر کہ انہوں نے نقصان کر دیا، فلاں نے نقصان کر دیا، فلاں کے تعویذ کرنے سے نقصان ہو گیا، فلاں کے جادو کرنے سے نقصان ہو گیا، فلاں کے پھونکے، فلاں کے دھاگے، فلاں کے کڑے، فلاں پیر، فلاں مولوی، فلاں قبر، فلاں جھنڈی، اس سے یہ نقصان ہو گیا تو وہ بندہ عبادت نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کا رب سے یقین ہی ہٹ گیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ اللہ بِإِذْنِ اللہ. کوئی ایک ذرے برابر میں تمہیں نقصان پہنچے تو اللہ کہتے ہیں میرا امر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ. کوئی بھی کسی کو مصیبت پہنچتی ہے تو کس سے پہنچتی ہے؟ اللہ سے پہنچتی ہے. اب لوگوں کے ذہن یہ بنے انہیں فلاں بندے نے فلاں چیز کر کے بندش کر دی ہے، فلاں نے میری صحت کو خراب کر دیا، یعنی اللہ ٹھیک کرنا چاہتا تھا اور تعویذ نے خراب کر دیا. اللہ تمہیں رزق دینا چاہتا تھا، مولوی صاحب نے دم کر کے تمہارا رزق بند کر دیا. اللہ کمزور ہوا، پھر مولوی طاقتور ہوا. اللہ کمزور ہوا، تعویذ اور کڑے یہ دم پانی کیے ہوئے سارے طاقتور. عقیدہ توحید رکھنا ہے تو خالصۃ للہ کا مخلص ہو جاؤ اللہ کے لیے. نقصان ہے تو اللہ کی طرف سے، نفع ہے تو اللہ کی طرف سے. اسی کے اوپر آ جاؤ، پھر دیکھنا کہ زندگی گزارنے کا مزہ کیسا اور عبادت کرنے کی لذت کیسی. لیکن لوگوں پہ یقین رکھنا، پھر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے دائرے سے نکل جاتا ہے انسان. اللہ کہتے ہیں میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو. لا تشرکوا به شیئا، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسرے نمبر پہ اللہ نے توحید کے بعد اسے بیان کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بھی اس زمانے کا بہت بڑا المیہ ہے، اور شاید کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں بھی نافرمان اولاد تھی، لیکن اس زمانہ میں بہت زیادہ ہو. کیوں؟ اس دور کے اندر دین جو تھا وہ بہت زیادہ تھا اور لوگ دین کے قریب کثرت کے ساتھ تھے. اب دین تھوڑا ہے اور بے دینی کثرت کے ساتھ. اس وجہ سے ماں باپ کی بے فرمانی کثرت کے ساتھ ہے. ماں باپ کی گھر کے اندر اولاد کے سامنے کوئی عزت ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بس یہ بوڑھا ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، یہ بوڑھی ماں تو ویسے ہی کہتی رہتی ہے، ہمارے کام کے اندر ٹوکتی رہتی ہے. ہمیں اپنی بیویاں اچھی لگتی ہیں، ہماری اپنی تعلیم اچھی لگتی ہے، ہماری ڈگریاں ہمیں ماں باپ کی بے فرمانی کے اوپر ابھارتی ہیں. یہ غلط بات ہے. بوڑھا باپ ہے، اولاد کو پیدا کیا، پرورش کی، جوان کیا، کام سکھایا، پڑھایا، تعلیم دی، سارا کچھ کیا. وہ آج کما رہے ہیں اور بوڑھا بھی لوگوں کے دروازوں سے مانگ رہا ہے، یا پھر اپنی مزدوریاں کر کے ایسی جوان اولاد کو چھوڑ کے دنیا میں اب خود ذلیل ہوا پھر ہے. کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟
یہ بھی ایک نعمت ہے. اگر کسی کی فرما بردار اولاد ہے تو اللہ نے نعمت عطا کی. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ اولاد بے فرمان کیوں ہوتی ہے. ایک تو باپ جو ہے حرام رزق کھلائے تو اولاد بے فرمان ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ باپ نے دین نہیں پڑھایا تو اولاد بے فرمان ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ بندہ بھی نیک ہے, کماتا بھی حلال ہے, دین بھی پڑھایا, اولاد بے فرمان ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا بے فرمان ہو گیا, نبی کا بیٹا تھا, حلال کھلایا, دین سکھلایا, لیکن اس نے انکار کر دیا کشتی میں سوار ہونے سے. اللہ کے عذاب سے اس نے کہا کچھ بھی نہیں میرا کرے, میں صحابی الى جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا, یہ پانی اے نوح اے ابا جو تو پانی سے مجھے ڈرا رہا ہے, اس چوٹیوں کو پانی کہاں پہنچتا ہے. لیکن اللہ نے تباہ کر دیا, مار دیا. اور اللہ نے کہا فرمایا اے نوح انہ عمل غیر صالح, اس نے تیری نافرمانی کی, یہ عمل غیر صالح کی جس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں چلا گیا. یہ تین وجہ ہیں. فرمایا وَبِذِلْ قُرْبَى, قریب رشتہ داروں کا خیال کرو, وَالْيَتَامَى, یتیموں کا خیال کرو, وَالْمَسَاکِین, اور مسکینوں کا خیال کرو, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور ہمسائے جو قریبی ہیں رشتہ دار ان کا خیال کرو, وَالْجَارِ الْجُنْبِ جُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, تمہارے پہلو کے ساتھ وہ بندے بیٹھنے والے جو اپنی ملکیت میں بیٹھے یا پھر کیسے کرایہ دار بیٹھے. ابن کثیر نے لکھا ایسے بندے جو ایک دن کے لیے آئے ہیں, 2 دن کے لیے تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھے, ایسے بندے. وابن السبیل, اور مسافروں کا خیال کرو. وما ملکت ایمانکم, اپنے نوکر لونڈیاں باندیاں ان کا خیال کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, اللہ اس بندے کو تو بالکل پسند ہی نہیں کرتے جو تکبر اور فخر کرتا ہے. چند پیسے آگے انسان آپے سے باہر ہو گیا, چند پیسے آگے انسان دائرے کا راست کر گیا, چند پیسے آگے انسان بھول گیا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, جو بندے بخیلی کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں. کس چیز کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو؟ اس سے بڑی برائی کوئی نہیں, بالبخل. لوگوں کو کہتے ہیں اس راستے میں خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا. مسجد میں خرچ کر رہا ہے, مدرسے میں خرچ کر رہا ہے, دین پہ خرچ کر رہا ہے, غریبوں کو کھلایا جائے, تیرا سارا مال بینک بیلنس ختم ہو جائے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ کا دیا ہوا مال چھپاتے جو اللہ نے تیرے پر فضل کیے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اللہ نے فتویٰ لگایا, ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے. بخیلوں کو اللہ نے کیا کہا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ, اوپر موضوع بخیل, کنجوس, تکبر اور فخر کرنے والے سب کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ, ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب مہینہ, رسوا کرنے والا عذاب. اللہ نے جہنم کا عذاب بھی لگا دیا اور کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا کہ جو بندے میرا دیا وہ چھپاتے ہیں, جو بندے میرے سامنے کرتے تکبر کرتے ہیں, ان کا حکم شریعت میں پھر یہ ہے کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے, دار اسلام سے بھی خارج ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ الہ العالمین ایک تو آج سے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. توحید, والدین, ہمسائے, یتیم, مسکین, ان جتنے اللہ نے یہاں مسائل بیان کی, اللہ سب کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.